أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله مولانا العظیم۔ سورۃ الشورى کا یہ آخری رکوع ہے اور آیت نمبر 47 سے اخیر تک آج کے درس میں یہ آیات شامل ہیں۔ گزشتہ آیات میں تذکرہ تھا ان لوگوں کا کہ جو اہل ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے بندے ہیں، ان کی باتوں کو نہ مان کر اپنے کفر پر اور اپنے شرک پر وہ جمے ہوئے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت اور پرستش کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کی تباہی، ان کی بربادی یقینی ہے اور آخرت میں انہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی، استجیبوا لربکم من قبل، مان لو اپنے رب کا حکم اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر وہ دن جس کا پھرنا اور جس کا پلٹنا نہیں ہے۔ ایسا وقت یعنی قیامت کا وقت آنے سے پہلے پہلے اگر تم چاہو تو پلٹ سکتے ہو، تمہارے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ تم اپنے رب کا، اللہ کا حکم مان لو۔ یوم لا مرد له من اللہ، اللہ کے ہاں سے واپس پلٹنے کا کوئی موقع تمہارے سامنے نہیں ہوگا، اس لیے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ابھی بھی موقع ہے اس دنیاوی زندگی کے اندر، اگر تم چاہو تو توبہ کر کے، استغفار کر کے اللہ والے بن سکتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کر کے تم جنت کو پانے والے بن جاؤ گے، اور اس دنیا کے اندر جو بدعمالیاں اب تک تم کر چکے ہو ان تمام کے تمام کی توبہ اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرما لیں گے۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، کہ جس دن تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ملے گا اور نہ ملے گا اس دن کوئی تمہاری طرف سے انکار کرنے والا، کوئی تمہاری بات، تم جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، جو بھی باتیں تمہاری طرف سے ہو رہی ہیں، ان باتوں سے تم مکر نہیں سکو گے۔ وہ وقت ایسا ہوگا جو بڑا سخت ہوگا اور بچاؤ بھی تمہارے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دن یعنی قیامت کے دن اور آخرت میں تمہارے سامنے نہ کوئی کسی طرح کا بچاؤ ہوگا، بلکہ جو فیصلہ جہنم کا تمہارے لیے ہو چکا ہوگا اس کا مزہ اور اس کا ذائقہ تمہیں چکھنا ہی ہوگا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، یہاں تک ایک مضمون مکمل ہوا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا، اس کے چنانچہ اگر پھر بھی وہ منہ پھیرتے ہیں فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، بس آپ کی ذمہ داری، آپ کا کام پورا ہو گیا۔ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کا ذمہ تو بس یہی ہے کہ آپ ان تک پیغام کو پہنچا دیں، اللہ کا دین اور اللہ کا پیغام آپ ان تک پہنچا دیں۔ آپ نے اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اگر اس کے باوجود وہ نہیں مان رہے تو اس کا وبال ان کے اوپر ہونے والا ہے، وہ اس کی سزا بھگتیں گے، وہ خود جھیلیں گے اس چیز کو جو وہ بدعمالیاں کر رہے ہیں یا ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اگر وہ اعراض کر رہے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں، آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو آپ ان کے اوپر نگہبان نہیں ہیں، آپ کا کام صرف پہنچا دینا تھا۔ آپ نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے، کھلے طور پر واضح انداز میں آپ نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ وَإِنَّا اذا اذقنا الانسان منا رحمتا فرح بها، اور ہم جب چکھاتے ہیں کسی آدمی کو
کیا اپنی رحمت میں سے فرح بہا تو پھولے نہیں سماتا، خوش ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، میسر آ جاتی ہے تو خوشی خوشی جو ہے وہ اس کا اظہار بھی کرتا ہے اور وہ خوش رہتا ہے، پھولے نہیں سماتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر پہنچتی ہے اس کو کوئی برائی بدلے میں اپنی کمائی کے تو انسان بڑا ناشکر ہے۔ اگر کوئی مصیبت کے اندر وہ گرفتار ہو جاتا ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی، کسی دقت کا اس کو سامنا ہو جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، پھر وہ شکر کی کیفیت کو بھول جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اچھائیاں تھیں وہ میری طرف سے تھیں اور جو کچھ برائیاں آ رہی ہیں ان کے لیے وہ واویلا مچاتا ہے اور جو ہے وہ طرح طرح کے حربے اور ہیلے بہانے اختیار کرتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو انعامات اور جو احسانات اب تک اس پر ہو رہے تھے ان تمام کو وہ پس پشت ڈال دیتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج قرآن کریم نے ذکر کیا کہ عموماً انسان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، یہاں ایک اور مضمون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے لیے ذکر فرما دیا کہ انسان ہر چیز میں، کائنات کے اس پورے نظام میں غور کرتا رہے۔ گزشتہ آیات میں جو عبرت و موعظت کی باتیں اس کے لیے کہی گئی ہیں، اس کے پس منظر میں اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کو ایک جانے اور اللہ کو ایک مانے، اس لیے کہ سارا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہے۔ آسمان ہو یا زمین ہو یا خود انسان کی تخلیق ہو، اس کے معاملات، اس کی زندگی کی ساری چیزیں ہوں، ہر ایک میں ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ اسی لیے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ کا حکم اور راج چلتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، پیدائش کے عمل میں وہ جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے، جس کو بیٹی بخشنا چاہے بیٹی دے دیتا ہے، جس کو بیٹا بخشنا چاہے بیٹا دے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا ان کو دیتا ہے جوڑے بیٹے اور بیٹیاں، بیٹے اور بیٹیاں، جوڑے جوڑے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے، یہ بھی اسی کی قدرت میں ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اس کو بانجھ کر دیتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، وہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ تو آسمان و زمین کی تخلیق کی طرف اشارہ کر دیا کہ زمین اور آسمان میں اسی کا حکم اور اسی کا راج چلتا ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اور پھر خود انسان کی پیدائش کے مراحل اللہ پاک نے ذکر فرمائے کہ وہ جو چاہتا ہے، چھوٹا بڑا اور مذکر مؤنث، ہر طرح سے وہ پیدا کرنے پر قادر ہے، ہر چیز پیدا کرنے پر وہ قادر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح سے مرد اور عورت یعنی خود انسانوں میں وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے جڑواں بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے جڑواں بیٹیاں عطا کرتا ہے، بیٹا اور بیٹی بھی عطا کرتا ہے۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، یہ نظام الہی کے تحت ہے، سنت اللہ ہے کہ وہ اس طرح سے جیسے چاہے جس کو چاہے پیدا کرتا ہے اور جن کو چاہتا ہے وہ بانجھ بھی رکھتا ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہاں پر ان آیات کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق انسانی کے بارے میں فرمایا ہے، اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز کیا یہب لمن یشاء اناثا، وہ بخشتا ہے جس کو چاہے بیٹیاں، بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا، ویہب لمن یشاء الذکور، اور بخشتا ہے جس کو چاہے بیٹے، بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا ہے اور بیٹوں کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ اس سے جو ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کے اندر بیٹیوں کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ وہ لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں اس طرح کے کہ اسلام میں خواتین کا مقام نہیں ہے، مرتبہ نہیں ہے، درجہ نہیں دیا گیا، ظاہر ہے کہ وہ جہالت کی بنا پر اس طرح کرتے ہیں، لا علمی میں ایسا کرتے ہیں، وہ نہ اسلام کے نظام سے واقف ہیں اور نہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ سمجھ لیتے ہو، اسلامی تعلیمات کو پڑھ لیتے تو ان کو اندازہ ہو جاتا کہ اصل حقوق تو اسلامی نے دیے ہیں، خواتین کے حقوق کا علمبردار اسلامی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے خواتین کے حقوق بتائے، خود عمل کر کے دکھایا اپنی ذات سے، اپنی زندگی میں۔ حضور پاک علیہ السلام نے خواتین کو حقوق دیے، صحابہ کرام کو ایسی تعلیمات دی جن سے خواتین کو حقوق ملے۔ تو اس قرآن کریم میں بھی اس آیت پاک کے اندر پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے، پھر بیٹوں کا ذکر کیا۔ بعض روایت میں بعض صحابہ کرام، حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو خاتون پہلے بیٹی کو جنتی ہے وہ بڑی مبارک ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بعد میں بیٹوں کا ذکر آتا ہے، تو وہ مبارک ہے، ایسی عورت بابرکت ہے
جو بیٹیوں کو پہلے جنتی ہے اور اس کے بعد بیٹے ہوتے ہیں۔ بہرحال اسلام میں خواتین کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کے اندر بھی جو ہے واضح اشارات ملتے ہیں کہ اسلام میں کتنا مقام اور مرتبہ خواتین کو دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ پاک نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ وہ جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، وہ نہیں بھی عطا کرتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محتاج نہیں ہے، بیٹا بیٹی دیں گے ہی، شادی کے نتیجے میں بیٹا بیٹی ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ چاہے تو بانجھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضیات میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بانجھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ نظام ہے کائنات کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرتے ہیں، جس کو چاہے نہیں عطا کرتے، دینے کے بعد بھی واپس لے سکتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے، وہ جس طرح سے چاہے اس نظام کو چلاتے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اس کو خود علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، تذکیر و مذکر ہے مؤنث ہے، اس کے بارے میں بھی اسے علم نہیں ہوتا، اور وہ جیے گا نہیں جیے گا اور کیا حالات ہوں گے کیا احوال ہوں گے اس کا بھی اس کو علم نہیں ہوتا۔ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نظام کے تحت بنائی ہے اور اس کو محفوظ رکھا ہے۔ ان چیزوں کو وہ اللہ انسانوں کو عطا فرماتے ہیں۔ جب اللہ کی منشا ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو وہ انسانوں کو عطا کر دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے انسانوں کو وہ چیزیں دے دی جاتی ہیں۔ بانجھ رکھنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو یہ تصور کرنا، یہ سوچ لینا کہ شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، اس کے نتیجے میں اولادیں ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، یا اس کو معاشرے کے اندر کوئی غلط چیز سمجھا جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اگر کسی کو اس نے اولاد عطا نہیں کی ہے، کسی کے بچے نہیں ہوئے ہیں، تو گویا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نظام میں ہے جس میں جن خواتین کے بچے نہیں ہونے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نظام میں ہے۔ کسی طرح کی کمزوریاں تلاش کرنا، اس کو کسی طرح کا لعن طعن کرنا یا اس کے اوپر کسی طرح کے الزامات دھرنا، یہ ظاہر ہے کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ یہ تو گویا ہم اپنی زبان سے یا اپنی فکر اور اپنی سوچ سے اس طرح کی چیزیں جو پیدا کر رہے ہیں، گویا اللہ کے نظام میں ہم مداخلت کر رہے ہیں، گویا اللہ کے نظام کو ہم جو ہے پیچھے چھوڑ دینا چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ کر کے طرح طرح کی تکنیک اور طرح طرح کی حربے استعمال کر کے اور اختیار کر کے ہم اس چیز کو دور کر سکتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ اس خاتون کو کہ جس کی اولاد نہیں ہو رہی ہے اس کو طرح طرح کے الزام جو ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ غلط ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ چاہیں تو بانجھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہیں بانجھ رکھیں، ہر چیز پر وہ قادر ہیں، ہر چیز پر وہ جو ہے وہ قادر ہیں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے خوب ساری اولادیں ہوتی ہیں لیکن زندگی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، انہی ماں باپ کی زندگی میں اولادیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کسی کو ایک دو اولادیں ہوتی ہیں اس کی زندگی میں ختم ہو جاتی ہیں، کسی کے بچپن میں جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے، کتنوں کا جوانی میں انتقال ہو جاتا ہے، کتنوں کا ایسا ہے کہ ابتدائی زندگی وہ بالکل بانجھپن کی ہے اور بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی مرضیات سے ان کی اولادیں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں انسان کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، تدبر کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نظام میں، خاص طور پر نظام تخلیق میں، کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سیکریٹ نظام ہے، وہ جس طرح سے چاہتے ہیں وہ اس نظام کو چلاتے ہیں، اور اسی کی اپنی مرضی اور اپنے حکم کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نظام کو رکھا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس میں آیات اور نشانیاں ہیں کہ انسان اس کے اوپر غور و فکر کرے، تدبر کرے تو وہ اللہ کی وحدانیت کو پہنچ سکتا ہے، اور وہ اللہ کو یقیناً ایک ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ پورا نظام اللہ کے سوا کوئی اور چلا ہی نہیں سکتا۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جو انسانوں تک اللہ کا کلام آتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام بندوں تک پہنچا ہے اور کتابیں آسمانی نازل ہوئی ہیں، ان کے بارے میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ جو ہے اس سے اللہ باتیں کرے، انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا وہ تحمل کر سکے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو برداشت کر سکے، الا وحین، مگر اشارے سے، او من وراء حجاب، یا پردے سے، پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا وہ بھیجے اپنا کوئی پیغام پہنچانے والا، پیغام لانے والا، فیوحی باذنہ ما یشاء، چنانچہ
وہ پہنچا دیتا ہے اپنے اس حکم کو جس پر چاہتا ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ سب سے اوپر ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ وحی کے بارے میں یہودی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراضات کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کیسے نبی ہیں، نہ آپ کو جو اللہ نظر آتا ہے، نہ آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں، آپ کو تو اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے، اور اللہ کا کلام بھی آپ نہیں سن سکتے ہیں، اللہ کی بات بھی آپ نہیں سن سکتے ہیں۔ تو ان کے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا تحمل کر سکے، انسان برداشت نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو۔ رہا یہودیوں کا یہ کہنا کہ موسیٰ جو ہے وہ بات کر لیا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جو ہے وہ ہم کلامی کا شرف انہیں ہوا ہے، دیکھ لیا، انہوں نے زیارت کی تھی، تو آپ ان کو بتائیے کہ وہ دیکھنا نہیں تھا، انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا، بلکہ ایک کلام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تھا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے اپنی آواز سنوائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، خاص طور پر جو ہے ان کے ساتھ معجزہ ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب بھی دیا، قرآن کریم میں اس کو محفوظ رکھا گیا۔ تین طریقے یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیے قرآن کریم نے، اللہ وحین، وحی کے ذریعے سے، وحی کہتے ہیں سرگوشی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا مخصوص کلام کسی بندے تک پہنچاتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چنندہ اور منتخب شدہ ہوتا ہے، جن کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں، ان تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام آتا ہے۔ وہ نیند کی حالت میں بھی آ سکتا ہے اور سامنے سے بھی آ سکتا ہے، اور نبی کے قلب پر وہ القاء ہوتا ہے، پھر نبی اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں اس کو بیان فرماتے ہیں، جو حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے قلب پر القاء کیا گیا ہے، تو وحی ہوا۔ اسی طرح سے او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی، وہ سامنے کچھ بھی نہیں ہے، صرف آواز آ رہی ہے۔ اور ایک تیسرا طریقہ وہ ہے جو عام طور سے سبھی کے ساتھ ہوا ہے، جو بھی نبی دنیا کے اندر آئے ہیں، کہ جو ہے فرشتے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغام کو بھیج دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم مکمل لے کر حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کا نزول ہوا حضور پاک علیہ السلام کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے، بھی اذنہ ما یشاء، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ طریقے جو وحی کے ذکر کیے گئے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جس بندے کو اس کام کے لیے چن لیتے ہیں، منتخب فرما لیتے ہیں، صرف اسی کے اوپر، ہر ایک انسان کے دل کے اوپر جو بات آ رہی ہے اس کو وحی نہیں کہا جا سکتا، کہ انسان یہ سوچے کہ مجھے جو خواب نظر آیا وہ وحی ہے، یا جو باتیں میرے قلب پر القاء ہو رہی ہیں وہ وحی ہے، بلکہ القاء اور الہام تو ہو سکتا ہے کسی بھی عام انسان کو، الہام کسی کو بھی ہو سکتا ہے جو ہے وہ، لیکن وحی جو ہوتی ہیں وہ اس کا علم وہ قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہوتا، جبکہ جو دیگر جو بزرگوں کو، اکابرین کو جو ہے وہ الہام وغیرہ ہو جاتا ہے یا القاء ہوتا ہے، اس کو اس حد تک قطعی اور حتمی اور یقینی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ کچھ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے دلوں پر القاء فرما دیتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے۔ تو وحی کا سلسلہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ میں ختم ہو گیا، وحی کا وہ تسلسل جو تھا وہ ختم ہوا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو قرآن کریم نے تین طریقے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں، اور زیادہ جو طریقہ رائج رہا ہے وہ یہی ہے کہ رسول کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام انسانوں تک اور بندوں تک پہنچتا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح سے بھیجا ہم نے آپ کی طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، آپ جانتے نہیں تھے اس سے پہلے کہ کتاب کیا ہے، اور نہ ایمان کے بارے میں آپ جانتے تھے، لیکن ہم نے رکھی ہے یہ روشنی، اس سے جو ہے وہ راہ دکھاتے ہیں، راست جاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، ہم جس کو چاہتے ہیں اس نور کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے سے ہم ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام جو دنیا کے اندر ہیں، جن کو نبی بنایا جا رہا ہے، ان کو وحی کے بعد جب وحی آ جاتی ہے تو ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام آنا شروع ہوا ہے، اور یہ ایمان ہے جس کی طرف ہمیں لوگوں کو بلانا ہے، اور دعوت کا پورا سسٹم اور پورا نظام ان کے سمجھ میں آتا ہے۔ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ایمان کے مطابق ہی ہوتی ہے، ایمان کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی انبیاء علیہ السلام جو بھی آئے، جن کا بھی قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے یا ان کی سوانح کو
قرآن کریم نے محفوظ کیا، ان کے تذکرے قرآن کریم کے اندر ملتے ہیں. طرح طرح کے اعتراضات نبیوں کے اوپر ملیں گے، لیکن پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ اعتراض نہیں ملتا ہے کہ میاں تم اب نبوت کا دعویٰ ٹھوک رہے ہو، اس سے پہلے تم بھی انہی معبودوں کو پوجا کرتے تھے جن کو ہم پوج رہے تھے، تم بھی تو انہی کی پوجا کرتے تھے، تم بھی تو انہی کو مانتے تھے جن کو ہم مان رہے ہیں. تو نبی کو پہلے ہی سے محفوظ رکھا جاتا ہے ان تمام چیزوں سے، کفر سے، شرک سے اور لغویات سے اور برے اعمال سے. ان شخصیات کو پہلے ہی سے محفوظ رکھا جاتا ہے جن کو نبوت ملنے جا رہی ہے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبوت کے لیے منتخب فرما رہے ہیں. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبائر سے محفوظ رکھا تھا پہلے ہی سے. جو ہے وہ زنا خوری، شراب خوری اور زنا کاری، یہ تمام کے تمام اس طرح کے عیوب تھے، جوا سٹہ وغیرہ، یہ اس طرح کے عیوب تھے جو اہل عرب میں خوب پائے جاتے تھے. لیکن اجل صحابہ جو ہیں، خاص طور پر خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ، بہت سارے صحابہ اکرام بالکل ایسے تھے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی سے محفوظ رکھا تھا. ان کی پوری زندگی میں کہیں بھی اس طرح کی بدعمالیاں اور برے اعمال کا صدور نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں. خاص طور پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو پہلے ہی سے اس سے محفوظ رکھا جاتا ہے. البتہ نبوت ملنے کے بعد ان کو اس چیز کا علم ہوتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ کام انجام دینا ہے، اور ہدایت کا نور ان کو عطا کیا جاتا ہے، جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تم آپ جو ہے وہ سجھاتے ہیں سیدھی راہ لوگوں کو. پھر اس کے ذریعے سے جو ہم نے نور آپ کو عطا کر دیا ہے، جو کتاب ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو راہ بتاتے ہیں. اور گویا یہ کتاب جو ہے یہ راہ ہدایت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور زینہ ہے. اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ ہدایت پاتا ہے، اس کو ہدایت حاصل ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ آسمانی کتاب کی جو تعلیمات ہے، جو ہدایات ہے، وہ عام کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ ان کی ڈیوٹی اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپاتے. پوری آسمانی کتاب میں جو چیزیں ان کو بتائی گئی ہیں وہ ساری کی ساری امت کے سامنے کھول کر کے رکھتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں، اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیتے ہیں. بس نبی کا کام پہنچا دینا ہے، نبی کا کام پہنچا دینا ہے. جیسا کہ گزشتہ آیات کے اندر تذکرہ آیا کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے. آپ کو نگہبان نہیں بنایا گیا کہ آپ سے ان کی بات پرس بھی ہوگی، آپ کی گرفت ہوگی، نہیں، بلکہ آپ نے اپنی ڈیوٹی انجام دیا، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا. اللہ کا پیغام آپ نے اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا ہے. یہ پیغام رسانی آپ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی. نبی اور رسول آپ کو اسی لیے بنایا گیا تھا. اس کے بعد جو دعات ہیں، جو دائی امت ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے بندوں تک پہنچائے. ان تک جن تک اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ہے، ان تک اللہ کے کلام کو اور اللہ کے پیغام کو پہنچائے. ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا گیا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. ہدایت سے مراد یعنی ان کو ایمان کی دولت ملنا یا نہ ملنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ تو اس کتاب کے ذریعے سے ان کی رہبری اور رہنمائی کر دیتے ہیں. اب ہدایت دینا نہ دینا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور چاہتے ہیں تو ہدایت نہیں بھی دیتے ہیں. تو صراط مستقیم کی طرف بلانا یہ نبی کی ذمہ داری ہے، نبی کا کام ہے. جو نبیوں والا کام ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد انجام دے رہے ہیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. یہی فرمایا گیا کہ تمہیں میں کچھ لوگ، ایک جماعت اس طرح کی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے. تو نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ اللہ کی طرف بلانا ہے، توحید کی دعوت دینا ہے. اور منکرات میں کفر و شرک سب سے بڑا منکر ہے، اس سے لوگوں کو باز رکھنا ہے، اس کے پیغام کو عام کرنا ہے. تو یہ ذمہ داری بنتی ہے، اس ذمہ داری کو آپ ادا کرتے ہیں. تو صراط مستقیم کی طرف آپ بلا رہے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی راہ کہ اسی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمینوں میں. زمین میں اور آسمان میں جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اس پورے نظام میں، اس پوری کائنات میں حکم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چلتا ہے. الا الی اللہ تصیر الامور. کان کھول کر کے سن لیجئے، آپ سنتے ہیں اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب کام. اللہ تمام کے تمام اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تک پہنچتے ہیں. کسی کو جو اس سے مفر نہیں. ہر حالت میں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوالات کا اور جوابات کا سامنا کرنا ہے اور انسان کو مقابلہ کرنا ہے. اصل زندگی کا
جو اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، وہی اصل کتاب زندگی ہے جو اس وقت کھلے گی اور اس وقت انسان کے سامنے آئے گی۔ یہ زندگی جو انسان دنیا کے اندر جی رہا ہے، یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ وہ اخروی زندگی، آخرت کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اسی زندگی کے لیے انسان کو مکلف کیا گیا اعمال کرنے کا، اور اسی کے لیے تعلیمات اور ہدایت دی گئی ہیں، جس کے اندر سب سے بڑا پیغام توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا ہے، جو مضامین اس سورہ پاک کے اندر مکمل طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ سورۃ الشورى کا آخری رکوع اور اس کی آخری آیات تھیں، جن کا درس ان کی مختصراً تشریح یہاں پر پیش کی گئی ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔